اصل زندگی کے مزے تو یہ لے رہے ہیں، ہم تو بس زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس تو آسائش ہے، سہولت، نعمتیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا کمی آ جاتی اگر ہماری تقدیر میں بھی تھوڑا زیادہ پیسہ لکھ دیا جاتا۔ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے ایسے جملے ہم صبح شام بولتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ اپنے مرض کو پہچاننے کے بجائے کہ ہمارے اندر ناشکری والی عادت ہے، ہم سامنے والے پر بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اپنی زندگی دکھائی کیوں رہے ہیں کہ لوگ احساس کمتری میں شکار ہو۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونا ہے نا، تو اس کے لیے سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا، اور ہم اگر ٹیکسی میں جا رہے ہو، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، تو بولتے بھائی کیا اس کی گاڑی ہے، ان کے تو عیش ہے، دھکے تو ہم کو کھانے پڑتے ہیں، لائن تو ہم کو لگانی پڑتی ہے، تب جا کے ہم گھر پہ پہنچتے ہیں۔ ان کا اچھا ہے گھر سے باہر نکلے اور گاڑی میں چلے، گاڑی میں آ گئے۔ بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ناشکرا بندہ ہر جگہ ناشکری کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ فخرج انک من الصاغرین، کہ تو نکل جا یہاں سے، تو بہت چھوٹا سا ہے۔ تو آگے سے اللہ سے مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ دیکھو گے کہ اکثر میں نا ان میں سے ناشکرے نکلیں گے۔ یعنی انسانوں کو بہکانے اور بھڑکانے کا وہ گول بتا رہا ہے کہ ناشکرا بنانا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اس کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس نے تکبر کیا، لیکن اس کا گول کیا ہے انسانوں کے لیے کہ ان کو ناشکرا بنانا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ ناشکرا انسان اصل میں متکبر ہوتا ہے۔ انا کے ساتھ گردن اکڑانے کا نام صرف تکبر نہیں ہے، بلکہ ناشکری کرنا بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ اگر انسان اس کو سوچ کے سمجھ کے لکھنے شروع ہو جائے تو قلم ختم ہو سکتی ہے، انک ختم ہو سکتی ہے، پر اللہ کی نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو آکسیجن ہم کو فری میں مل رہا ہے، لیکن جب ہاسپٹل کے بیڈ پر، وینٹیلیٹر پر جو آکسیجن لگایا جاتا ہے نا، تو اس کی قیمت پتہ چلتی ہے کہ کتنا قیمتی ہے۔ یہ دن بھر میں کتنی بار آپ کی پلکیں چھپکتی ہے بنا کوئی ارادے، بنا کوئی محنت کے۔ اگر یہ چھپکنا بند ہو جائے نا، تو ڈاکٹر کے علاج سے پتہ چلے گا کہ پلک کا چھپکنا، اٹھنا کتنا قیمتی ہے۔ ہم نے صرف زیادہ پیسے کو نعمت سمجھ لیا ہے، ورنہ آپ کا ٹائم، آپ کی صحت، آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ کا سکون، یہ ساری بھی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن کی وہ آیت آپ کو تو پتا ہوگی نا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں کو اور بڑھا کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی، انہوں نے سمندر پار کر لیا، تو اب نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ٹھکانا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس موقع پر تو صبر کی تلقین کری جانی چاہیے تھی کہ صبر کرو، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ یاد دلا رہے ہیں جیسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ اللہ کا کتنی بڑا احسان ہے۔ تو فرعون سے نجات پر شکر ادا کرو، نہ کہ اس چیز پر فوکس کرو جو ابھی ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو اللہ فرعون سے نجات دلا سکتا ہے وہ آگے کے لیے بھی آسانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں تو شکر گزار بن جائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان اس کے گول میں کامیاب ہو جائے تو پھر ناشکرے بن جائے۔ اچھا، آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کاٹن کے سوٹ میں ڈیلی ویئر میں پہنتی ہوں یہ میں کہاں سے لیتی ہوں؟ تو یہ میری اپنی ہی آن لائن شاپ ہے جو کہ انڈیا میں ہے۔ یہ ریڈی میڈ سوٹ آتے ہیں وتھ نمازی دوپٹہ اینڈ لیس ڈیٹیلنگ کے ساتھ۔ اگر کوئی انڈیا میں آرڈر کرنا چاہتا ہے تو بہت ساری ورائٹی ہے، نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، اور ساتھ میں پیج بھی میں نے مینشن کر دیا ہے۔